رؤف صاحب اگر آپ اجازت دیں پہلے کوئک کامنٹ مظہر عباس صاحب آپ کیجئے، یہ کیا آج بہت سارے سوالات کے جوابات مل گئے، مطمئن ہونا چاہیے یا اس بات پر پریشان ہونا چاہیے کہ اگر عدالت اس فیصلے پر پہنچی گئی ہے کہ یہ آگ لگائی گئی تھی تو ایسا تو نہیں ہوا ہوگا کہ زبیر چریا اور رحمان بھولا نے چائے کی ٹیبل پہ سوچا ہوگا کہ یار آگ لگا دیں اور لگا دی ہوگی، کسی کے کہنے پر لگائی ہوگی، وہ کسی کون تھا اس کا نہیں پتا؟ شکریہ وسیم. دیکھیے جو آپ نے اتنی پوری فیکٹ شیٹ پڑھ کے سنائی، اس کا ون لائنر یہ ہے کہ اس پرٹیکولر کیس کی کبھی پراپر انویسٹیگیشن ہوئی نہیں. صحیح ہے. ورنہ اتنے بڑے کیس میں جس کی کنکلوژن جو ہے وہ اس پر ہوئی کہ ایک شخص رضوان قریشی کسی اور مقدمے میں جی آئی ٹی کے دوران یہ کہتا ہے کہ اس کو یہ پتا چلا کہ یہ جو فیکٹری تھی اس میں آگ لگی نہیں، لگائی گئی اور وہ ایم کیو ایم اس میں ملوث تھی. یہ آپ کا جسٹ آف دی انویسٹیگیشن ہے. آپ تصور کریں کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بدترین واقعے کی تحقیقات کس طرح کی گئی ہیں، اس سے اندازہ لگانا یعنی مظہر صاحب میں ایک بات کہا کرتا ہوں، ذرا جملہ سخت ہے لیکن آپ مجھے بتائیے گا کہ میں بات ٹھیک کہتا ہوں نہیں، کہ دنیا کے کسی ترقی یافتہ ملک میں معذرت کے ساتھ اگر اتنے جانور مر گئے ہوتے ایک رات میں تو اس سے زیادہ ایکشن ہوتا، اگر 264 بلیاں مر گئی ہوتی تو اس سے زیادہ ایکشن ہوتا. یہاں انسان مر گئے تھے. بالکل. آپ اس کے برخلاف یہاں ہوا کیا؟ یہاں ہوا یہ کہ مالکان پکڑے گئے، ضمانت پہ رہا ہو گئے، ان کی کوئی پراپر انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، انٹیروگیشن نہیں ہوئی، ان کو بری ذمہ قرار دے دیا گیا، وہ چلے گئے. جن پولیس آفیسر، کچھ چند پولیس آفیسر تھے، انہوں نے انیشل انویسٹیگیشن کے بعد وہ بھی کہیں چلے گئے، اور اس کی تحقیقات جوڈیشل کمیشن، اب جوڈیشل کمیشن کی فائنڈنگ، پھر جی آئی ٹی، تو تحقیقات نہیں ہوئی اس کیس کی. ورنہ ایسے کیس میں آپ کو 764 وٹنسز کی ضرورت نہیں تھی ہوتی. اس کیس میں بہت سمپل کیس تھا. یہ چند مہینوں میں بہت پراپرلی اگر انویسٹیگیٹ ہوتا تو اس میں آپ کو ہر چیز پتا چل سکتی تھی کہ بیسکلی آگ لگائی گئی. یہ تو آپ نے وہ سارا لیتھارجک پروسیس بتایا، لیکن آج جو فیصلہ آ گیا اب ہم مطمئن ہو جائیں کہ چلو دیر آئے، درست آئے، ابھی بھی درست نہیں آئے؟ نہیں، بالکل نہیں. اچھا، دیر بھی آئے اور درست بھی نہیں آئے. یہ مطمئن ہونے کی بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے ایک تو اتنے سالوں کے بعد بھی ماسٹر مائنڈ کو پکڑنے کی وہ ماسٹر مائنڈ ہے یا نہیں وہ ایک الگ بات ہے. صحیح ہے. لیکن اس کیس میں جس کو ماسٹر مائنڈ شو کیا گیا ہے، حماد صدیقی، اس کی گرفتاری کے لیے ایفرٹس کیا کی گئی، اس کو پکڑنے کے لیے کیا کیا گیا. میں ذرا یہی اوپینین ذرا کنکلوڈ کرتے ہیں اس کو. مجھے فیصل سبزواری صاحب کا آج یہ ٹویٹ ہے کہ رؤوف صدیقی صاحب کی بریت سے ثابت ہوا کہ ایم کیو ایم اس میں ملوث نہیں ہے. تو میرا بڑا معصومانہ سوال ہے کہ رؤوف صدیقی صاحب جو ایم کیو ایم کے تھے، ان کی بریت سے اگر یہ ثابت ہوا کہ ایم کیو ایم ملوث نہیں ہے تو رحمان بھولا جو کہ ایم کیو ایم کا سیکٹر انچارج تھا، اس کو سزا ہونے سے پھر کیا ثابت ہوا؟ دیکھیے میرا خیال ہے فیصل سبزواری کی جو ٹویٹ ہے وہ غالباً وہ موجودہ ایم کیو ایم کا جو فیکشن ہے اس کے حوالے سے غالباً وہ بات اس وقت تو موجودہ اور سابقہ تھی نہیں، اس وقت تو ایک ہی تھی. وہ ظاہر ہے، وہی میں بات کہہ رہا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے. اور ابھی بھی رؤوف صدیقی صاحب بہت کھل کر بات نہیں کر رہے. جو میرے لیے حیرانگی کا باعث بھی ہے. ویسے وہ یہ بتائیں کہ پارٹی کا اس پورے واقعے پہ کیا موقف تھا، اس کے بعد کیا ہوا. پارٹی پارٹ آف دی کولیشن تھی اس وقت تک. اس واقعے کے بعد جو چیزیں ہوئی ہیں، جو چیزیں انفولڈ ہوئی ہیں، اس میں صورتحال بہت زیادہ سوالات کرتی ہے میرے لحاظ سے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حالانکہ 250 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے، لیکن مجھے پھر بھی اس فیصلے میں بہت زیادہ لگتا یہ ہے کہ چند لوگوں کو جو ہے وہ جو ایگزیکیوٹر تھے ان کے بارے میں تو فیصلہ ہو گیا، لیکن جو پلانرز تھے، جو ماسٹر مائنڈ تھے، اگر اسی طریقے سے چیزیں ہوئی ہیں تو وہ تو کہیں بھی مجھے اس میں تحقیقات میں کہیں پروگریس نہیں ملا. ٹھیک ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ فیصلہ جو ہے، مجھے خدشہ ہے کہ کہیں اپیل کے مرحلے پہ یہ لوگ بھی ان لوگوں کو بھی ریلیف نہ مل جائے. صحیح کہہ رہا. فائنل ورڈ دے دیں زبیر.